السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود پاک صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی دوستو، آپ کو ایک سامنے گھر دکھائی دے رہا ہوگا۔ وہ گھر کوئی عام گھر نہیں، وہ گھر میرے آقا کا گھر ہے۔ وہ گھر کوئی عام گھر نہیں بلکہ وہ گھر کائنات کے شہریار کا گھر ہے۔ وہ گھر کوئی عام گھر نہیں بلکہ والی بیکساں کا گھر ہے۔ وہ گھر کوئی عام گھر نہیں بلکہ نور یزداں کا گھر ہے۔ وہ گھر کوئی عام گھر نہیں بلکہ افضل مرسلاں کا گھر ہے، یعنی کہ تمام انبیاء کے امام کا گھر ہے، میرے اور تیرے آقا کا گھر ہے، سید المرسلین خاتم النبیین کا گھر ہے۔ جو سامنے گھر نظر آ رہا ہے، اس گھر کے اندر سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس گھر کو اس وقت تو مکتبہ کی شکل دے دی گئی ہے۔ جس وقت ہم یہاں پہ موجود ہیں، اس وقت جو ہے یہاں پہ جانا ممنوع ہے۔ بہرحال ہم دور سے ہی زیارت کر پائیں گے، اور یہ زیارت بھی ہمارے لیے سعادت ہے، کیونکہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے مقام پہ موجود ہیں۔ اس مقام کو مقام شعیب ابی طالب بھی کہا جاتا ہے۔ جب بنو ہاشم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے افراد یہاں پہ آئے، انہوں نے آ کے یہاں پہ اپنے گھر بنائے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا ہوا تھا تو اسی کیونکہ مکہ کے افراد جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے۔ شعیب علی طالب جو ہے، یہ جو پہاڑ دیکھ رہے ہیں، اس کی دوسری طرف ایک وادی ہے، پہاڑوں کے درمیان جگہ موجود ہے، جہاں پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال تک وہیں پہ زندگی گزارنا پڑی، اور قریش کے لوگوں نے کھانے پینے کا بندوبست، لین دین کا بندوبست، معاملات جو ہے ختم کر لیے تھے، اور 3 سال تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے خاندان کے افراد نے وہیں پہ 3 سال گزارے، اور بڑی مشکل سے وہاں پہ ہی رہ کر گزارا کیا۔ اس عالم میں بھوک کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے خاندان کے افراد کو پتوں پہ بھی، درختوں کے پتوں سے بھی گزارا کرنا پڑا۔ جی دوستو، اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت والی جگہ پہ، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ میرے بطن اقدس سے نور نکلا، اور میں نے کیسر و کسریٰ کے محلات کو بھی دیکھ لیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمارے آقا کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، اس وقت آل سعود نے اسے مکتبے کی شکل دے دی ہے۔ یہ آپ تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اندر سے جس طرح مکتبہ تیار کر دیا گیا ہے۔ اس مقام پہ بھی میں سبھی کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی میرے خاندان کے جتنے بھی افراد اس دنیا سے جا چکے ہیں، سب کی کامل بخشش فرمائے۔ جن کے ہاں اولاد نہیں، انہیں نرینہ اولاد عطا فرمائے، اور جن دوستوں نے دعا کے لیے کہا، اللہ تبارک و تعالی سب کی دلی جائز تمناؤں کو پورا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔